بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءه ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاء اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں نے آپ احباب کے سامنے جو حدیث مبارکہ تلاوت کی، اس کے صحابی راوی حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینہ منورہ انصار کے قبیلہ خزرج سے تھے اور خزرج کی شاخ سالم سے ہیں۔ مدینہ منورہ سے انصار کے جو قبیلے حج کے لیے، جو وفود حج کے لیے ابتداء گئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، پہلے سال 6 بندوں نے اسلام قبول کیا، دوسرے سال 12 نے، تیسرے سال 72 نے۔ یہ تینوں وفود کے اندر شامل تھے حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ۔ بعض نے کہا کہ پہلے وفد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بعض نے کہا کہ دوسرے میں قبول کیا، لیکن پہل اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاء اللہ، اور جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ملنے کا مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اور نہ ملنے کا مطلب یہ کہ اللہ پر بندہ ایمان نہیں رکھتا اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ ایک بندہ جب کسی کی بات نہیں مانتا، اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس سے ملنا کس طرح پسند کرے گا؟ یہی مطلب ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان ملاقات کے لیے ایک پل ہے، اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان ملاقات کے لیے ایک پل ہے، وہ پل کراس ہوگا تو اللہ اور اللہ کے بندوں کی ملاقات ہوگی، اور وہ پل موت ہے۔ موت ایسی چیز ہے جس سے ہر شخص ناگوار محسوس کرتا ہے، پسند نہیں کرتا، ہر آدمی موت سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کس طریقے سے ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں، موت بے شک ایک ہوا ہے، ہر آدمی مرنے سے ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، مگر جب موت سامنے آتی ہے، موت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، فرشتے سامنے آتے ہیں، جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں، جنت کے احوال بتلاتے ہیں، تو مومن مرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک طالب علم کامیاب تو ہونا چاہتا ہے، لیکن امتحان کو بہت بڑا ہوا سمجھتا ہے، امتحان سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے۔ جیسے ہی پیپر سامنے آتا ہے، اگر تیاری ہو، کتاب پڑھی ہو، تو فوراً پیپر حل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس پیپر کو کرنا میں اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، شروع میں گھبرا رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے،
لیکن جیسے ہی موت کے فرشتے سامنے آتے ہیں، پیپر کی طرح فرشتے سامنے آئے تو اب تیاری تھی، فرشتے اس کو بشارت دے رہے ہیں یہ اب اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے بےتاب ہے۔ اب موت ہی ایسی چیز ہے جس سے گزر کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملتا ہے۔ یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ہے، وقالت الیہود نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہودی کہتے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوایا کہ اگر تم اللہ سے ملاقات چاہتے ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کے لیے موت کا جام پینا پڑے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ کیا، کیوں نہیں کریں گے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کو ان کی کرتوتوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرتوتیں کی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتا ہے، اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ جب اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں احادیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔